السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 17 کے حوالے سے ہے، جس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا مالک ہے، اور کتنا ہی خوب مالک ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے۔ پارے کے آغاز میں لوگوں کی غفلت اور بے خبری کا تذکرہ، اور پارے کے اختتام پہ اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کا تذکرہ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ پہلے خود دین کی عظمت کو پہچانو، عمل کرو، پھر حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، دعا اور تڑپ کے ساتھ میدان عمل میں نکلو، لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے نکلو، انبیاء کرام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے نکلو۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کس کس چیز کی طرف دعوت کو عام کرنا ہے۔ پہلی چیز جس کی دعوت پیش کرنی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی دعوت۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس کتاب میں اپنا ذکر تلاش کیجئے کہ میرا ذکر کہاں پہ ہے۔ فیہ ذکرکم، آج اگر کسی اخبار کے ٹکڑے پہ میرا اور آپ کا نام آ جائے تو ساری زندگی اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اگر خبر ملے کہ فلاں اخبار میں آپ کا نام آیا ہے تو ہم ساری اخبار اس کے لیے پڑھ لیتے ہیں کہ میرا نام کہاں لکھا ہے۔ تو اس قرآن مجید کو پڑھیے، اس میں دیکھیے کہ میرا اور آپ کا ذکر، میرا اور آپ کا تذکرہ کہاں ہے۔ اہل ایمان کی صف میں ہے، اللہ نہ کرے کہیں منافقین اور کفار کی صف میں تو نہیں ہے۔ اہل ایمان میں پھر ہمارا تذکرہ کیا اصحاب الیمین میں ہے، اصحاب الشمال میں ہے، یا السابقون الاولون میں ہے؟ تو ہمارا تذکرہ کن لوگوں میں ہے؟ آئیے قرآن مجید میں اپنا نام تلاش کیجیے، اپنا تذکرہ تلاش کیجیے۔ اور دوسری دعوت پیش کرنی ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تسبیحات بیان کرنے کی دعوت۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس میں سستی نہیں کرتے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں فرمایا: اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یاد کیجئے یونس علیہ السلام کو کہ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی اپنے رب کو انہوں نے یاد کیا، اپنے رب کی بڑائی بیان کی ہے۔ آج ہم جتنی مرضی تکلیفوں میں ہوں، مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں ہوتے نا، تو اس تکلیف میں ہم جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ اور تیسری دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت پیش کیجئے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ اور معبود ہوتے، لَفَسَدَتَا، تو زمین و آسمان فساد ان میں بپا ہو جاتا۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ جو عرش کا مالک ہے ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو وہ شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ اور چوتھی دعوت، عبادت خداوندی کی دعوت دیجیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دیجیے۔ دن رات اللہ کی بندگی، گھر میں ہے تو پھر بھی اللہ کی بندگی، مسجد میں ہے تو پھر بھی اللہ کی بندگی، بازار میں ہے، مکتب میں ہے، کسی جگہ پہ بھی ہیں، انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس کا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، کہ آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں ہم نے ان کی طرف یہی وحی کی ہے: إِنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا،
کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی قیام کے، کوئی رکوع کے، کوئی سجدے کے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، فاعبدون، تم میری ہی بندگی کرو، تم میری ہی عبادت کرتے رہو۔ اور پانچویں دعوت آخرت کی فکر کی دعوت پیش کیجئے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے برائی اور بھلائی کے ساتھ، بطور آزمائش، بطور فتنہ تم اس میں مبتلا ہوگے، اور پھر تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے، تمہارا کردار کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا امتحان ہوگا۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر تمہیں ہماری طرف لٹایا جائے گا، پھر یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تم مر جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ کر کے ہمارے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ اور چھٹی دعوت نماز کی پابندی کی دعوت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ نماز کی پابندی کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، اور آپ کے گھر والے بھی سب سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے پیغمبر کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ پیغمبر آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پہ استقامت اختیار کیجئے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں اس پارے میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، کہ ہم نے وحی کی ہے تمام رسولوں کی طرف، آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی طرف، کہ نیکی کا کام کرنے کی دعوت دیں، نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی دعوت دیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے، ہماری بندگی کرنے والے تھے، ہمارے بندے تھے۔ اور ساتویں دعوت پیش کیجئے کہ رب سے فریاد کیا کریں، رب سے فریاد کرنے کی دعوت، رب سے سوال کرنے کی دعوت۔ انسان سمجھتا ہے میری ضرورت بہت بڑی ہے، یہ شاید پوری نہیں ہو سکتی، یا سمجھتا ہے کہ میرا کام بہت چھوٹا ہے، کسی اور سے کروا لیتا ہوں۔ نہیں، اپنے رب سے چھوٹے سے چھوٹی چیز مانگنی ہو یا بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہو، اپنے رب سے مانگیے، اور اس بات کی دعوت کو عام کیجئے کہ لوگ اللہ کے در پہ جھکنے والے ہوں، لوگ اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 میں اللہ رب العالمین زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَزَكَرِيَّا، کہ زکریا کو یاد کیجئے اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اور کیا کہا کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو بہترین وارث ہے، لیکن مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے بھی وارث عطا فرما۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں وارث عطا فرمایا۔ اور آٹھویں دعوت جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت پیش کیجیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، لیکن یہ سارے کے سارے جہنم میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اور کچھ سن نہیں پائیں گے۔ اس لیے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعوت کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اس آگ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور نویں دعوت حصول جنت کی فکر کی دعوت پیش کیجیے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اچھے اعمال کرنے والوں کو داخل کریں گے۔ کہاں؟ جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کے بہترین لباس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اور 10ویں دعوت شرک سے اجتناب کی دعوت دیجیے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم، اس سے روکنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور پھر وہ جناب ابراہیم ساری زندگی اللہ کی توحید کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرتے رہے۔ اور 11ویں دعوت اللہ کے گھروں کو پاک اور صاف رکھنے کی دعوت پیش کیجیے۔ آج ہم تو
یہ سمجھتے ہیں نا کہ مسجد کی صفائی صرف خادم مسجد کرے گا، ہم نے تو بس صفائی نہیں کرنی، کوئی تنکا بھی پڑا ہو تو اسے بھی نہیں اٹھانا۔ لیکن دعوت دیجئے، سمجھائیے لوگوں کو کہ اللہ کے گھروں کی صفائی کتنا عظیم کام ہے، کہ اللہ نے تو اپنے عظیم پیغمبر جناب ابراہیم کو بھی حکم دیا تھا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف کر دیجیے۔ اور 12ویں دعوت، شاعر اللہ کی تعظیم کی دعوت دیجیے۔ لوگ جو جگہ جگہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے شاعر کو حقیر جانتے ہیں، ان کو ضرورت ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں شاعر اللہ کی تعظیم کی تعلیم دی جائے۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ بات سن لیجئے کہ اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، انسان اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہیں، ان کی حقارت نہیں، ان کے ساتھ استہزاء نہیں، بلکہ ان کی تعظیم کرنے والا، ان کا اکرام کرنے والا ہوگا۔ اور 12ویں دعوت پیش کیجئے، تواضع اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی دعوت۔ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی اللہ تمہارا الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے فرما بردار ہو جاؤ اور اس کے سپرد کر دو اپنے آپ کو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب کے لیے جھک جاتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ اور 14ویں دعوت، تقوی کی دعوت دیجئے، اللہ سے ڈرنے، اللہ کے خوف کی دعوت دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت اور بندگی کا حکم اسی لیے دیا ہے لعلکم تتقون، کہ انسان متقی بن جائیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ قربانی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کے جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں میں اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کا مقصد بھی یہی ہے، تو تقوی کی دعوت۔ اور 15ویں دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت پیش کیجئے، کہ لوگ نیکی کو دیکھ کر اس کو پروان چڑھانے والے، اس میں شریک ہونے والے، اور برائی کو دیکھ کر اسے روکنے والے بنے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ جنہیں زمین میں قرار دیا ہے ان کا کام ہے کہ وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، ونہوا عن المنکر، برائی سے روکتے رہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور 16ویں دعوت پیش کیجئے کہ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آج ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہے، آج ہمیں اپنے مال کی فکر ہے، آج ہمیں اپنے دنیاوی سٹیٹس کی فکر ہے، لیکن نہیں فکر تو ایمان کی فکر نہیں ہے۔ اس ایمان کی فکر کی دعوت کی ضرورت ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهَادِ الَّذِينَ، ضرور ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو آمنو، جو ایمان لائے۔ تو اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ہدایت ضرور ملے گی۔ اور الی صراط مستقیم، اللہ رہنمائی کس کی طرف کرتے ہیں؟ صراط مستقیم کی طرف۔ تو ایمان ہوگا تو صراط مستقیم بھی ملے گا، اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اور 17ویں دعوت، ظلم سے باز رہنے کی دعوت پیش کیجئے۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو ہم نے ڈھیل دی، اور وہ ظلم کرنے والی تھی تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور 18ویں دعوت پیش کیجئے، طاغوت کی نفی کیجئے اور نفی کرنے کی تعلیم دیجئے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس،
اے لوگو ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ سارے اس کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ طاغوت کی حالت تو یہ ہے، اللہ کے علاوہ جنہیں معبود سمجھا جاتا ہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ اٹھا کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی چیز بھی حقیر سی چیز، مکھی کتنا کوئی اٹھا کے لے کے جائے گی، مکھی خود کتنی حقیر چیز ہے، اور وہ جو اٹھا کے لے کے جائے گی وہ کتنا حقیر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز اٹھا کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ اللہ کے علاوہ جن جن کو معبود سمجھا جاتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، مکھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اگر مکھی ان سے اٹھا کے کوئی چیز لے جائے تو اس سے واپس چھین نہیں سکتے، اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں یہ مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے بہت کمزور ہے۔ مانگنے والے کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ یہ کائنات سے مانگتا ہے، کائنات کے خالق سے نہیں مانگتا، یہ کائنات پہ امیدیں رکھتا ہے، کائنات کے مالک پہ امیدیں نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح 19ویں دعوت پیش کیجئے کہ اپنی عظمت کو پہچانے، یہ امت اپنی عظمت کو پہچانے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں تاکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے انتخاب کرتا ہے اور اپنے قاصد بناتا ہے، اپنے رسول بناتا ہے، پیغام پہنچانے والے بناتا ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں سے بھی، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دین کے لیے چن لیا ہے تو میرا کام، میری ذمہ داری یہ ہے میں اللہ کے دین کی دعوت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھوں۔ اللہ نے اگر مجھے عظمت دی ہے دین کے لیے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی عظمت کو سمجھیں اور پھر اسے جگہ جگہ ضائع نہ کریں۔ اور 20ویں دعوت جو پیش کرنی ہے، نیکی کو اختیار کرنے کی دعوت، کہ لوگ، برائی بھی سامنے ہوتی ہے، اچھائی بھی سامنے ہوتی ہے، یہ موبائل ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ایک طرف برائی سامنے آ رہی ہوتی ہے، دوسری طرف اچھائی سامنے آ رہی ہوتی ہے، ہم کس کی طرف جاتے ہیں؟ اس بات کی تعلیم کی ضرورت ہے کہ ہم اچھائی کی طرف جائیں، لیکن ہم جاتے برائی کی طرف ہیں۔ آپ دیکھ لیں کبھی فیس بک کھول کے آپ بیٹھے ہوں، وہاں پہ اچھی چیزیں بھی آ رہی ہیں، بری چیزیں بھی آ رہی ہیں، اچھی چیز کو کوئی کلک نہیں کرتا، اچھی چیز کو کوئی سننے کو، شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور بری چیزیں ہیں کہ لمحوں میں پھیل جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شاید ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہم تو عظیم لوگ تھے، ہم تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق تھے، ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں؟ ہم برائی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہ تو گندی چیزوں کا کام ہوتا ہے، گندگی کی طرف جانا مکھی کا کام ہوتا ہے۔ انسان تو بڑا عظیم ہے، اور یہ امتی، یہ اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد سمجھنے اور کہنے والا، اس کا تو کام ہی بڑا عظیم تھا، یہ تو ہمیشہ اچھائی کی طرف جاتا۔ سورہ حج میں آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، خیر کے کام کرو، شر بھی ہے سامنے، خیر بھی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے اختیار دونوں چیزوں میں دیا ہے، لیکن حکم خیر کا دیا ہے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، کہ خیر کا کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیاب تو ہم سارے ہونا چاہتے ہیں، لیکن خیر کے کام کتنے کرتے ہیں، خیر کے کام کو پھیلاتے کتنا ہیں، خیر کے کام کی دعوت کتنا دیتے ہیں، اس سے ہم سارے غافل ہیں۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ، اللہ کہتے ہیں خیر کے کام کرو، خیر کا انتخاب کرو۔ شر خیر دونوں تمہارے سامنے ہے، لیکن اس میں سے شر کو چھوڑ دو، خیر کو سمیٹ لو، خیر والے کام اختیار کر لو۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعوت کے جو عظیم کام ہیں، جن جن چیزوں کی ہم نے دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دعوت دینے اور ان کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں سے روکنا ہے اللہ تعالیٰ ان سے روکنے اور خود بھی ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔